یہ اس دہائی کا سب سے کامیاب پوڈ کاسٹ تھا اور طلحہ اس پوڈ کاسٹ میں جیت گیا ہے، بلکہ یہ پوڈ کاسٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، طلحہ اس پوری جنگ میں جیت گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم سب نے ایک تقریباً کوئی 15-20 دن ہو گئے ہیں یا بلکہ مہینہ ہی ہونے والا ہے کہ ایک کورس لانچ ہوا تھا رجب بٹ، نانی والا اور یہ ڈکی بھائی کی طرف سے، جس کے اوپر بہت حلقوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی، سوشل میڈیا انفلوئنسر کی طرف سے، سوشل میڈیا کے کچھ وکیلوں کی طرف سے، اس کے علاوہ مختلف کمیونٹی کے جو لوگ تھے، جو قابل تھے، سمجھدار تھے، جو ان کورس کو جانتے تھے، جو آئی ٹی کی دنیا کو جانتے تھے، جو ان ای کامرس کو جانتے تھے یا یوٹیوبر بننے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو جانتے تھے، وہ اس کورس کے خلاف پہلے دن سے تھے، جبکہ میں اس چیز کی مخالفت نہیں کر رہا تھا۔ بالکل مجھے اس چیز میں مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم بلا وجہ کیوں اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کورس جو ہے، کوئی بھی چیز بیچنا جو ہے یہ حرام نہیں ہے یا اللیگل نہیں ہے یا یہ اسکیم نہیں ہے۔ اب اگر اس کے اوپر لوگ یہ کہیں کہ آپ یہ لوگ کیوں بیچ رہے ہیں، تو دیکھیں وہ پاکستان کی ایک اپنے شعبے میں بہت بڑی برانڈ ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا طریقہ کار ہے، کیا محرکات ہیں کہ وہ کیسے پہنچے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں، وہ ایک اپنی فیلڈ میں لیڈ کر رہے ہیں، یہ ہم سب کو اس چیز کے اوپر ایک ہونا پڑے گا کہ وہ کامیاب ہیں، وہ اس وقت جو ہے لیڈنگ یوٹیوبرز ہیں اور لیڈنگ انفلوئنسر ہیں، وہ چاہے غلط ہیں چاہے وہ برے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ جب طلحہ ریویوز والے نے یہ ایک سکیم 25 کا ایک ویڈیو بنائی اور اس نے اچھے بھلے 3-4 ویڈیو سے پیسے چھاپے اور اس کو اس سے ان کی کنٹروورسی سے جو ہے اس کو ایک فیم ملا اور وہ ایک اب کامیاب ایک یوٹیوبر بنا، جو کہ وہ پوری عمر نہیں بنا تھا۔ اور تقریباً 5-6 سال ہو گئے اس کا، اگر ہم چینل بھی چیک کریں وہ چھوٹا سا بچہ سا تھا جب سے وہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہا ہے، اب جا کر وہ کامیاب ہوا ہے۔ ان لوگوں کی اس سکیم کو یا اپنی طرف سے جو وہ اس کو سکیم کہہ رہا ہے اس کو اس نے جو ایکسپوز کیا، اور جب میں نے یہ دیکھا تھا مجھے اس دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو یوٹیوبر یا یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر یہ جو لڑائی جھگڑے کر کے دکھاتے ہیں، یہ صرف ان کا ایک جو ہے وہ انٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ دیکھیں، لوگ اس چیز میں دلچسپی لیں، کیا ہوا، لڑائی کیسے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے۔ اس سے پہلے مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ جیسے ڈکی اور نانی والا ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہوتے تھے، وہ ایک ٹائم میں اتنے اچھے دوست بن گئے کہ آ کے انہوں نے اب کورس بیچنا شروع کر دیا، اور مجھے پہلے دن سے یہ امید تھی کہ طلحہ اور اس گروپ کا جو ہے آپس میں ریکنسلیشن ہو جانی، ان کی صلح ہو جانی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اب اس کی اور ڈکی کی ہی ہوئی ہے، اور ڈکی نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں جو اس نے طلحہ کو دیا اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ اس نے ایکسپوز کر دیا، نانی والے کو لے کے اور رجب بٹ کو لے کے، اور یہ ان کی عمریں ابھی لڑکوں کی چھوٹی ہیں، یہ سارے انڈر 30 ہیں، ان کو ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ کیا اخلاقیات ہوتی کیا ہے۔ اس کو اب ڈکی نے بھی اپنا جو پوڈ کاسٹ اس نے کیا ہے طلحہ میں، اس نے بتایا ہے کہ میں اگر شام عزیز کے بارے میں غلط کہتا تھا تو میں اس چیز کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے غلط کیا۔ تو یہ دیکھیں اس نے جو شام ادریس کو بھی جو کہا تھا، وہ اس کی عمر تب 19-20-21 سال تھی جب ڈکی نے اس کو یہ کہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں عمر کے ساتھ ساتھ جس طرح ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو میں شفٹ ہوتا جا رہا ہوں، اپنی پرسنالٹی کو شفٹ کر رہا ہوں، اپنے رویے کو شفٹ کر رہا ہوں۔ اور رہی بات جو ہے طلحہ کی، وہ یہ جنگ جیت گیا ہے۔ یقین جانے اس لڑکے نے جتنی جرت سے یہ کام کیا ہے، ہمت سے کام کیا ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس طرح اس نے ڈکی کو جو ہے نا وہ گھٹنوں پہ لے آنا ہے۔ جس طرح اس نے پوڈ کاسٹ اس کو اپنے سامنے بٹھا کے پوڈ کاسٹ جس طرح کیا، اگر آپ وہ دیکھیں 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے، مجھے بھی مجبوراً یہ دیکھنا پڑا یہ کانٹینٹ بنانے کے لیے۔ تو خیر ان کی وہی گھسی پٹی باتیں تھی، کوئی اتنی خاص باتیں نہیں تھی، لیکن جو مجھے اچھی چیز لگی ہے وہ طلحہ کی وہ یہ چیز لگی ہے کہ جس میں اس نے اس سے ہر چیز منوائی ہے۔ اس کو یہ منوایا کہ یہ کورس فارغ ہے، اس کو یہ منوایا کہ تم نے پیسے بھی واپس کرنے، اس کو یہ منوایا کہ تم نے اب اس کورس کو فری کرنا ہے، یہاں تک کہ اس کو جو کچھ وہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ تم اپنی بیویاں دکھاتے ہو، اس نے یہ ساری باتیں کھل کر اس کے ڈٹ کر اس کے ساتھ کی ہیں، اس نے ڈکی کے ساتھ، اور کمال کر گیا یہ لڑکا۔ یہ اس کی عمر میرا نہیں خیال کہ 26-27 سال بھی ابھی اس کی عمر ہو، تھوڑی عمر ہونی ہے اس کی، اور یہ لڑکا کمال کر گیا کہ جس طرح اس نے پچھاڑ کے رکھ دیا ان تینوں کے کورس کو، ان تینوں کی یونٹی کو، ان تینوں کا جو گروپ تھا۔
अकेली चीज जो इससे पहले भी पॉडकास्ट हुए डकी के, किसी ने उससे इतना कुछ उगलवाया नहीं जो तलहा ने, एक छोटे से लड़के ने इतना कुछ उगलवा लिया। और यही चीज होती है जो पॉडकास्ट में जो लोग सुनना चाहते हैं। बनावटी चीजें नहीं सुनना चाहते कि हम ये पहनते हैं, हम ये करते हैं, इस तरह की चीजें सुनना चाहते हैं। इससे ज्यादा और क्या, उसने अकेली चीज बता दी कि मेरी गाड़ी जब सेल हो रही थी, मुझे नानी वाले ने पैसे नहीं दिए, फिर लेट करके दिए, थोड़े थोड़े करके दिए, मुझे ख्वार कर दिया, और रजब मेरे ऊपर हंसता है, और भी पता नहीं क्या क्या बातें उसने इसके अंदर की हैं। और वो जिसको कहते हैं ना, पूरा सरेंडर कर दिया डकी ने, अपने कोर्स को कर दिया और अपने आप को कर दिया। लेकिन ये अच्छी चीज है कि उसको इस चीज की समझ आ गई कि ये चीज अच्छी है, ये बजाय कि हम इस चीज को, लड़ाई को बढ़ाएं। उसने क्योंकि फड्डे देख ली हैं छोटी उम्र में, तो वो ये चाह रहा था कि इसको हम वाइंड अप करें। और मैं यकीन अपने एक समझ बूझ के मुताबिक अगर बात कहूँ तो ये डकी जो है वो अलग चीज है। अभी अब जिस तरह का कंटेंट शो करता है, ये रजब और नानी वाला इन लोगों से कई ज्यादा समझदार और मैच्योर लड़के। अब बाकी इनके जो कंटेंट है ये इस तरह ही आप देखेंगे, क्योंकि इसने शुरू में गेमिंग से काम शुरू किया, उसके बाद रोस्टिंग पे आ गया, उसके बाद ये व्लॉग पे आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सुधर जाना है। मैंने अगर इससे पहले भी आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा हो, रजब वर्सेस जेलसी वाला, तो उसमें मैंने यही कहा था कि ये एक चीज जो काम कर रहे हैं ये सारी गलत नहीं आप कह सकते, इसमें कुछ कुछ ये काम जो करते हैं वो गलत होती है, लेकिन ये जो काम करें इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बहरहाल तलहा ये जंग जीत गया है। तलहा ने कमाल कर दिया और कोई सोच नहीं सकता था कि इन्होंने इस तरह के काम करने हैं, या कोई बड़ा भी बंदा जो इनसे भी तलहा तो इन्फ्लुएंसर था ही नहीं इतना बड़ा, वो तो एक कल का बच्चा है जो ई कॉमर्स में जिसने तरक्की की और अब आके छा गया। और उसके अलावा इनकी इस स्कैम वाली वीडियो या इनके जो ये कोर्स बेचने लगे थे, इन्होंने कमाई की ना की हो, लोगों ने इंतहाई कमाई कर दी है। आए दिन हमें यूट्यूब पर यही थंबनेल दिखाई दिए हैं कि स्कैम एक्सपोज करने लगे हैं, स्कैम एक्सपोज करने लगे हैं, और लोगों के मिलियंस में व्यू गए। ठीक है, लोगों ने इंतहा से ज्यादा इनकम जनरेट किया है इनके इस टॉपिक को लेकर, जिसमें उनको बेचारों को अभी कोई इतनी खास बचत नहीं हुई। बहरहाल अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे मुल्क में, और इन ये जो खास तौर पे नौजवान छोटे छोटे निकल के आते हैं, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे रखे और ये मुस्बत किरदार अदा करें टेक्नोलॉजी की फील्ड में आके, आईटी में आके, यूट्यूब में आके, ई कॉमर्स में आके, बजाय कि इस तरह का जो है फजूलियात आके टीवी पर एक दूसरे के खिलाफ करें, अच्छा नहीं लगता। इसी से कौमें जो है पहचानी जाती है। अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या जंग चल रही है। कुछ चैट जीपीटी, एआई, उसके बाद एआई मॉडल डीप सीक के बारे में गपशप हो रही है, और हमारे यहाँ 1 महीना हो गया है अमेरिकी खातून का फड्डा बना हुआ है। उसके अलावा ये अब रजब भट्ट और तलहा रिव्यूज वालों का बना हुआ है। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें। मोहम्मद शम्सुज़्ज़मान, अल्लाह हाफिज़।